بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلامک ایجوکیشن اسلامیات فرسٹ ایئر کے چیپٹر 2 کا تھرڈ لیکچر ہے۔ پلرز آف اسلام میں سے سیکنڈ پلر صلاۃ یعنی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم جو چیزیں سیکھیں گے اس میں سے فرسٹ آف آل اسلام کا تصور عبادت کی قسمیں، اور اس کے ساتھ آگے پھر سیکنڈ ہے ہمارا نماز، یعنی نماز کا معنی مفہوم، پھر نماز کی فرضیت اور نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ترک نماز کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، بے روح نمازیں کون سی ہوتی ہیں، اور ہمیں ہماری زندگی میں نماز کیا فائدے پہنچاتی ہے، اس حوالے سے ڈسکشن کی جائے گی۔ لاسٹ میں ممکنہ سوالات مختصر اور انشائیہ وہ دونوں ڈسکس کیے جائیں گے۔ عبادات اسلام۔ اللہ تعالیٰ کو معبود، اپنا خالق و مالک، اپنا پروردگار مانتے ہوئے اس کی بندگی بجا لاتے ہوئے جو افعال ادا کیے جاتے ہیں اسے عبادت کہتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کے مختلف طریقے رائج ہیں اور اس کی عملی صورتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو اسلام کی جو عبادات ہیں یا اسلام میں جو عبادت کے طریقے رائج ہیں وہ دو قسم کے ہیں، مالی عبادات ہوتی ہیں اور بدنی عبادات ہوتی ہیں۔ فرسٹ آف آل بدنی عبادات، یعنی ایسی عبادات جس میں جسم کی حرارت، جسم کا پوٹینشل خرچ ہو، جسم کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑے، تو یہ ساری عبادات جو اللہ کی بندگی کے لیے بجایا لائی جاتی ہیں اسے بدنی عبادات کہتے ہیں یا عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے، مثلا نماز اور روزہ وغیرہ۔ سیکنڈ مالی عبادات، یعنی کچھ اسلام میں عبادات ایسی بھی ہیں جس میں مال اور دولت وغیرہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ مال اور دولت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اسے عبادات مالیہ یا مالی عبادات کہتے ہیں، مثلا زکوٰۃ وغیرہ۔ جبکہ یہ جو تیسری کیٹیگری ہے مالی اور بدنی عبادات، دراصل یہ ماقبل عبادات کا ہی حصہ ہے، لیکن بعض اسلام کی عبادات ایسے ہیں جس میں جسم کی حرارت، جسم کا پوٹینشل اور مال و دولت دونوں ہی خرچ ہوتے ہیں، تو ایسی عبادات کو ہم مالی اور بدنی عبادات کہہ دیتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال ہے ہمارے پاس حج، کہ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم کی حرکت، جسم کی حرارت، جسم کا پوٹینشل بھی خرچ ہوتا ہے، تو حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اسلام کا تصور عبادت جاننے کے بعد، مالی اور بدنی عبادات کو سمجھنے کے بعد اپنے اصل عنوان کی طرف آتے ہیں، یعنی اسلام کا دوسرا رکن نماز۔ نماز کا لغوی معنی دیکھا جائے تو نماز اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، جبکہ نماز کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نماز یا صلاۃ اس کے لفظی معنی کی طرف، لغوی معنی کی طرف دیکھا جائے تو اس میں دعا کرنا، قریب ہونا، برکت دینا، بخشش طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی نماز ہو یا صلاۃ ہو، دونوں میں سے جو بھی ورڈ ہو، ان دونوں ورڈز کے بیسک اور لٹرل معنی کے اندر یہ مفاہیم پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں صلاۃ کے اصطلاحی معنی کی طرف، یعنی دین اسلام میں صلاۃ یعنی نماز سے کیا مراد ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں صلاۃ سے مراد خاص شرائط و آداب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور دعا کرنا صلاۃ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ خاص شرائط اور آداب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور خاص طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ نماز کہلاتا ہے۔ نماز کی تعریف میں لفظ استعمال ہوا تھا شرائط۔ شرائط نماز کیا ہے، یعنی کنڈیشنز کیا ہیں، نماز سے پہلے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہاں سے مراد یہ ہے۔
یعنی شرائط نماز سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی کی وجہ سے نماز درست نہیں ہوگی، یعنی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. نماز کی 5 شرائط ہیں. فرسٹ آف آل طہارت و پاکیزگی، یعنی وضو وغیرہ کرنا، طہارت کرنا، یہ ایک شرط ہے. دوسری شرط ہے ستر، یعنی اپنے آپ کو ڈھانپنا. خواتین کے لیے ستر ہے ان کا سارا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا، 2 ہاتھ اور دونوں پاؤں کے، جبکہ مردوں کے لیے ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. نماز کے اندر اس چیز کا کور ہونا ضروری ہے. تیسری چیز ہے شرط نماز کا وقت ہونا، یعنی نماز کا وقت ہوگا تب ہی نماز ادا کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ظہر کے وقت آج کے دن کی عشاء یا عصر کے وقت آج کے دن کی فجر ادا کر لی جائے. تو نماز کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. قبلہ رو ہونا نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. نیت، لاسٹ یہ شرط ہے نیت، یعنی ہماری نیت ہونا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، یہ نیت ہونا ضروری ہے. آداب نماز، یعنی نماز پڑھنے کے کیا آداب ہیں. آداب نماز سے مراد وہ افعال ہیں جن کے سبب نماز کی قبولیت اور اس کے ثواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ماقبل شرائط نماز کا ذکر ہوا تھا، تو شرائط اور آداب میں فرق یہ ہے کہ شرائط کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی. جبکہ آداب میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے ثواب میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے. اب دیکھا جائے تو آداب نماز تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. فرسٹ آف آل تعدیل ارکان، یعنی ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے پورے ایک ایک رکن کو ادا کرنا. اس سے مراد یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا، تسلی کے ساتھ ہاتھ باندھنا، پھر رکوع میں پورا رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، قعدے میں بیٹھنا ہے تو اس طرح کہ پوری تسلی کے ساتھ، یوں نہیں ہے کہ بھاگم بھاگ نماز پڑھ لی جائے. دوسری چیز نماز کے آداب میں سے ہے حضوری قلب، یعنی دل کا متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ دل کے خیالات کہیں اور ہوں اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں، زبان سے الفاظ بس جاری ہوں لیکن خیالات میں حساب و کتاب چل رہے ہوں، تو یہ چیز نماز کے آداب کے خلاف ہے. نماز کے آداب میں سے حضوری قلب یعنی زبان اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. تیسری چیز نماز کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عجز و انکسار کے ساتھ نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع اختیار کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز انداز سے پیش کیا جائے. چوتھی چیز نماز کے اوراد اور کلمات جو ہیں اس سے آشنائی ہو، یعنی جو ہم نماز میں الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کے معنی مفہوم کو ہم جانتے ہوں اور پتہ چلتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. یہاں ہم 2 چیزیں ڈسکس کریں گے، فرضیت اور مقصد نماز. فرضیت نماز، نماز دیکھا جائے تو یہ شب معراج کو تحفہ دیا گیا تھا امت مسلمہ کو، اور اس کی فرض ہونے کے لیے یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے اور مخصوص اوقات کے ساتھ فرض ہے. قرآن کریم میں اس کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. مقصد نماز، یعنی نماز کا مقصد کیا ہے. قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو نماز کے ڈھیروں مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایک ایسی خاص آیت ہے جو نماز کے بنیادی مقصد کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے. وہ آیت پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. یہ 2 مقصد ہیں بنیادی طور پر نماز کے، یعنی نماز سے ہم ان 2 مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے پہلا مقصد ہے کہ ہم بے حیائی سے باز رہیں، دوسرا مقصد ہے ہم برائیوں سے یعنی گناہوں سے باز رہیں.
اہمیت نماز، یعنی نماز کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ دوسرا اہم رکن ہے، اور فرضیت کے اعتبار سے، یعنی جو مسلمانوں پر عبادات فرض ہوئیں ان میں فرضیت کے اعتبار سے یہ پہلی عبادت ہے۔ نماز دینی تربیت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ امت مسلمہ پر ہی فرض نہ تھی بلکہ پہلی امت یا سابقہ امتوں پر بھی نمازیں فرض رہی ہیں۔ ان کے انبیاء نمازوں کی تلقین بھی کرتے رہے ہیں۔ قرآن و سنت میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر نماز کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اگر ذکر نماز کو دیکھا جائے تو تقریباً 105 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں پر قرآن کریم میں نماز کا ذکر موجود ہے۔ اہمیت نماز قرآن کریم کی روشنی میں، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے تقریباً 105 مقامات ہیں جہاں پر نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کئی آیات میں نماز کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ان میں سے 2 آیات ہیں۔ فرسٹ آف آل فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جبکہ ایک اور آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو یوں واضح کیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ 2 آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پر کتنی قدر زور دیا گیا ہے۔ اہمیت نماز حدیث مبارکہ کی روشنی میں، یعنی پہلے ہم نے قرآن کریم کے ریفرنس دیے تھے، اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رأس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، یعنی دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ یہ دونوں احادیث نماز کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ ترک نماز، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو فرض تو کیا ہے، لیکن قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں پر ترک نماز کے بارے میں وعید بھی فرمائی ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت میں سے ایک دلیل ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ترک نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا اور حدیث میں ترک نماز کے بارے میں کیا اشارہ فرمایا گیا۔ ترک نماز قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں نماز کو ترک کرنے کے بارے میں دیکھا جائے تو اسے عذاب جہنم کا سبب قرار دیا گیا ہے، یعنی نماز کو چھوڑنا جہنم کے عذاب کا ایک سبب ہے۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے ان کے عذاب کے اسباب پوچھیں گے۔ جہنمی اپنے عذاب کے اسباب کو ذکر کریں گے تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی بتائیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی دنیا میں تو تھے لیکن نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، تو اب نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں عذاب جہنم دیا جا رہا ہے۔ تو ترک نماز کے بارے میں قرآن کریم کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ تارک نماز کو اللہ تعالیٰ عذاب جہنم کا مزہ چکھائے گا۔ ترک نماز حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ترک نماز کے بارے میں کئی وعیدات سامنے آتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک نماز کو مشابہت کفار قرار دیا ہے۔ النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش، کافرانہ طریقہ اختیار کیا۔ چونکہ کفار یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کفار نمازیں نہیں پڑھتے، اور اس
طرح جو مسلمان نمازیں نہیں پڑھتا دراصل کافروں کے طریقے پر چلتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشابہت کفار دی گئی ہے. بے روح نمازیں یعنی ایسی نمازیں کہ جو ادا تو کر لی جاتی ہیں لیکن اس کے فوائد و ثمرات نہیں ہمیں حاصل ہوتے. یعنی جیسے ماقبل بیان کیا گیا تھا کہ نماز کا مقصد بے حیائی اور برائی سے رکنا ہے، فحاشی سے رکنا ہے. تو اگر اس دو مقصد کی طرف غور کیا جائے تو ہم میں سے کئی ایسے بھی اسباب ہیں کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن گناہوں میں بھی مبتلا رہتے ہیں. تو ایسی نمازیں جو ہمیں گناہ سے نہ روک پائیں وہ بے روح نمازیں کہلاتی ہیں. اس کے اسباب مختلف ہیں، جس میں سے 3 سبب یہ ہیں کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. یا دوسرا اس کا سبب یہ ہوتا ہے حضوری قلب نہ ہونا، یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، دل کہیں اور گھوم رہا ہے، دل میں خیالات ہیں، دل میں حساب کتاب ہیں، دل میں دیگر باتیں چل رہی ہیں اور بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے جو نماز کو بے روح کر دیتا ہے. تیسرا سبب اس کا ایک یہ ہے کہ نماز میں اوراد اور کلمات جو بندہ ادا کرتا ہے اس کے معنی مفہوم سے آشنائی نہیں ہوتی. یعنی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یوں ہی پڑھتا جاتا ہے اور اس طرح جیسے رٹا لگایا ہوا پڑھتا جاتا ہے، اور اس رٹے میں اس کے خیالات تو منتشر رہتے ہیں لیکن ساتھ میں اس کو جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے اس کے معنی مفاہیم ہی نہیں پتہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کنورسیشن کر رہا ہوں. تو ایسی نماز کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا ہی ہمیں علم نہ ہو، اس کا ہی ہمیں پتہ نہ ہو، تو ایسی نماز بھی بے روح نماز ہو جاتی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی نماز کے متعلق فرمان ہے کہ وہ نماز جو بندے کو بے حیائی اور ممنوعات یعنی گناہوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو کامل کیسے کریں اور اپنی نمازوں کو بے روح ہونے سے کیسے بچائیں. فوائد نماز کے فائدے تو بے شمار ہیں. نماز کے معاشی، معاشرتی، اجتماعی، انفرادی بہت سے فوائد ہیں، لیکن یہاں پہ ہم صرف 2 قسم کے فوائد کا ذکر کریں گے، یعنی انفرادی فوائد اور اجتماعی فوائد. اجتماعی فوائد کو ہم معاشرتی فوائد کی کیٹیگریز میں بھی لا سکتے ہیں، یعنی ایسے فوائد جو بندے کو انڈیویجول ملتے ہیں اور بندے کو کولیکٹیو ملتے ہیں. نماز کے انفرادی فوائد یعنی انڈیویجول بینیفٹس کیا ملتے ہیں ہمیں نماز سے. اگر اس سوال کو فوکس کیا جائے تو یہاں پہ ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ نماز تعمیر سیرت میں کیا کردار ادا کرتی ہے، یعنی ہماری سیلف گرومنگ میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ انفرادی فوائد ہی تعمیر سیرت کے فوائد بھی ہیں، یعنی تعمیر سیرت میں نماز کا کردار بھی ہیں. فرسٹ آف آل نماز کا ایک فائدہ یہ ہے، انفرادی فائدہ، کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یعنی نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نماز نصرت الہی یعنی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ نماز یہ بندگی کا احساس دلاتی ہے، وہ بندے کو احساس دلاتی ہے کہ یہ رب اللہ تعالیٰ اس کا معبود ہے اور یہ اس کا بندہ ہے، یعنی وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا. نماز کے فوائد میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نماز گناہوں سے اجتناب کرواتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو یہ نماز دراصل گناہوں سے اجتناب کرواتی ہے. نماز کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ نماز پابندی وقت سکھاتی ہے. یعنی جب بندہ نماز کو پابندی سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ وقت کا پابند بھی ہو جاتا ہے. وہ خیال کرتا ہے کہ جیسے ہی نماز کے لیے جماعت کا وقت ہو تو وہ فوراً شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے. نماز کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز طہارت اور پاکیزگی سکھاتی ہے. یعنی جو بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے. تو یہ نماز دراصل انڈیویجول فوائد میں سے اس کا یہ بھی ہے کہ نماز دراصل طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے. نماز کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز سحر خیزی کی عادت ہمیں اجاگر کرتی ہے. یعنی بندہ جو باجماعت نماز ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو تو نماز اس کو سحر خیزی یعنی صبح جلدی اٹھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتی ہے. بندے کو خیال ہوتا ہے کہ اس کی نماز فجر نہ رہ جائے، لہٰذا اس لیے بندہ صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز جسمانی صحت کا ذریعہ ہے. یعنی جب بندہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کا یہ سارا عمل اور نماز کے لیے آنا جانا، یہ سارا کام اسے جسمانی ورزش کا ایک سبب فراہم کرتا ہے. اور جسمانی اس ورزش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے جسمانی صحت بھی بندے کے حصے میں رکھی ہے. لاسٹ ون، نماز کے انفرادی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز بندے میں احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے. بندے میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی ضرور کروں، لازمی کروں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نماز کے بارے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس طرح پھر دیگر حقوق اللہ اور اس کے بعد حقوق العباد میں بھی وہ توجہ کے ساتھ مبتلا ہوتا ہے. یعنی توجہ کے ساتھ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ دوسرے معاملات کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتا ہے. نماز کے اجتماعی و معاشرتی فوائد، یعنی سوشل بینیفٹ نماز کے کیا ہیں اور کولیکٹیو بینیفٹ نماز کے کیا ہیں، یا کسی کمیونٹی کو نماز کیا فائدہ دیتی ہے. تو اس میں متعدد فوائد ہیں، چند ایک حسب ذیل ہے. فرسٹ آف آل مساوات، یعنی نماز ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے. جیسا کہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، حکمران ہو یا عوام ہو، سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اور مساوات کا یہ درس مسلمانوں کا معاشرتی اور اجتماعی فائدہ ہے جو نماز کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. محبت و یگانگت، نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز ہمیں محبت اور یگانگت سکھاتی ہے. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہماری محبتوں کو بڑھاتی ہے. جب نمازی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو یہ چیز ان میں آپسی محبت کو بڑھاتی ہے. اجتماعیت، نماز ہمیں اجتماعیت کا شعور دیتی ہے کہ مسلمان جمع ہو کر ایک مسجد میں اکٹھے نماز پڑھیں، الگ الگ سے نہیں بلکہ اجتماعی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو یہ اجتماعیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بندہ اکیلا نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جبکہ باجماعت یعنی اجتماعیت کی صورت میں بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کے ذریعے احساس اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے.
یعنی دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں احساس اور ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، حال احوال خیر خبر لیتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہمارے دل میں ان کے لیے احساسات اور ہمدردیاں پروان چڑھتی ہیں۔ نماز کا اگلا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز سے جذبہ اخوت پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز بے نمازی کو ترغیب دیتی ہے۔ وہ کیسے کہ جب بے نمازی نمازیوں کو مسجد میں جاتا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ہاں بھئی میں بھی چلو کوشش کروں نماز پڑھوں، تو یہ نماز دراصل نمازیوں کے ذریعے بے نمازی کو ترغیب دلاتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز معاشرے میں نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ نظم و ضبط سے مراد یہ ہے کہ نماز میں اکٹھے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سلام پھیرنا، تکبیر کہنا، یہ ایک ساتھ ہی نماز میں اکٹھے کرنا، یہ ایک ایسا نظم و ضبط ہے کہ اس کے ذریعے یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو دوسرے دیگر معاملات میں بھی جیسے نماز میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، دیگر معاملات میں بھی نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ نماز کے معاشرتی اور اجتماعی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز ہمیں ایک امام کی اطاعت کرنی سکھاتی ہے، یعنی ایک کی پیروی کرنا سکھاتی ہے اور مختلف لوگوں کی پیرویوں سے باز رکھنے کی ہمیں سبق دیتی ہے۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز ہمیں اتفاق اور اتحاد سکھاتی ہے، یعنی متحد کیسے رہنا ہے اور اتفاق کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ فائدہ بھی ہمیں معاشرتی طور پر اور اجتماعی طور پر نماز کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ یہاں چند ممکنہ سوالات ان میں سے مختصر اور نشائیہ سوالات ہیں، جس میں سے ان کو اگر فردر ریوائز کیا جائے تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ عبادات کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی عبادات کی 2 قسمیں ہیں، مالی عبادات اور بدنی عبادات۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں آیت اور اس کا ترجمہ۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں آیت وہ ذکر کی جا چکی ہے اوپر، اس طرح نماز کی فضیلت کے متعلق آیت، حدیث اور اس کا ترجمہ یہ بھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ دین کے بنیادی ستون اور دین کی بنیاد اور اس کے ستون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ رأس الامر اسلام و عمودہ صلاۃ، یعنی دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے فوائد لکھیں۔ یہ جو اجتماعی یا معاشرتی فوائد ہے، یہ باجماعت نماز ادا کرنے کے فوائد یعنی ایک امام کی اطاعت، نظم و ضبط، پابندی وقت اور احساس اور ہمدردی۔ ترجمہ کریں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز ادا کی اس نے کفر کیا۔ اگلا سوال، 8واں سوال، نماز کے 4 انفرادی فوائد لکھیں، یعنی نماز مساوات سکھاتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، یہ ماقبل ذکر کیا جا چکا ہے۔ نماز کے 4 اجتماعی فوائد ذکر کریں، یہ بھی اوپر بیان کیے جا چکے ہیں۔ نماز کی معاشرتی اہمیت پر مختصر نوٹ۔ یہ نماز کے جو اجتماعی اور معاشرتی فوائد ہیں ان میں سے چند ایک فوائد کے اوپر ڈسکشن کی جا کر کے یہ سوال کو احسن انداز سے حل کیا جا سکتا ہے۔ مساوات، نماز مساوات کا عملی درس دیتی ہے، یعنی مساوات ہمیں درس دیتی ہے نماز ہمیں درس دیتی ہے مساوات کا۔ یہ کیسے؟ یعنی وہی شعر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، آقا ہے غلام ہے، امیر ہے غریب ہے، شاہ ہے گدا ہے، حکمران ہے عوام ہے، سب ہی ایک ہی صف میں اللہ کے ہاں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہیں۔ تو یوں نماز مساوات کا عملی درس دیتی ہے۔
اجتماعی اور انفرادی اعمال سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی اعمال وہ ہیں جو اکٹھے اجتماعیت کی شکل میں یعنی باجماعت نماز پڑھنا جیسے ہے اس صورت میں کیے جائیں، اور انفرادی اعمال یعنی جو انڈیویجولی پرسنلی الگ سے کیے جائیں۔ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ بے نمازی کا انجام قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ اسے عذاب جہنم ملے گا، حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کو کافرانہ روش اختیار کرنے کا کہا گیا کہ وہ بندہ جو بے نمازی ہے وہ ایسے ہے جیسے کافرانہ روش اختیار کرتا ہے۔ ترجمہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے نمازوں کی 3 وجوہات یہ اوپر بیان کی جا چکی ہیں کہ نماز کو پابندی سے نہ پڑھنا، نماز میں جو حضوری قلب ہے وہ نہ ہونا یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا، اور نماز میں جو اوراد و کلمات ادا کیے جاتے ہیں ان کے معنی و مفاہیم سے آگہی نہ ہونا۔ انشائیہ سوالات میں یہ بورڈ میں مختلف اعتبارات سے سوال اصل میں ایک ہی ہے تقریباً، جو اوپر ساری ڈسکشن کی جا چکی ہے اسی کے اکارڈنگ ہی ہے، لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف بورڈز میں آیا ہے۔ اس میں سے ہے نماز کی اہمیت اور فوائد پر نوٹ لکھیں، نماز کے انفرادی اور اجتماعی اثرات پر نوٹ لکھیں، نماز پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نوٹ لکھیں، تعمیر سیرت میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سارا سوال دراصل یہ جو اوپر بیان کردہ چیزیں ہیں اس کے اندر ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا نماز کے بارے میں، اس کی اہمیت، اس کے مقاصد اور قرآن و سنت کی روشنی میں ترک نماز کے نقصانات جو بیان کیے گئے ہیں یا اس کے بارے میں جو وعید آئی ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہماری ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر مزید اس کے کوئی سوالات ہوں جو آپ کے ذہن میں ہوں یا جس بات کی سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں یا آپ کلاس میں ڈسکس کر لیجئے گا، کوئی لیکچر ہو تب یا پرسنلی ٹائم لے کر یہ چیزیں ڈسکس کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔